السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کالا رنگ دے حبش دے رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لاگے۔ کالا رنگ دے حبش دے رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لاگے۔ کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ، تے پتھر مار تیرے پیراں وچ کل لاگے۔ تے بلال نے آکھیا میں کلمہ نہیں چھڑنا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے۔ تے بلال نے جنت کھٹ لئیے، سونے آقا دے نال دل لاگے۔ تے شمع کول رہ کے جڑے زندہ رہن، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، تے سانو اے جو پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے توڑ دیون جو شریعت دیاں حداں، سانو اے جو ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے یارو دل ہووے جے بلال دے دل ورگا، میرے مولا نو لنگاں
کوئی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی طرفوں روزہ انورتی کروڑ حاضروتی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، میں اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور عظمت بیان کرنا چاہنا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا ذکر اور انہاں دیاں قربانیاں اور اسلام دے اتے استقامت اللہ پاک نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت اور شان دے نال نوازے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ دا نام حمامہ ہے اور والد دا نام ہے رباع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیرت دیاں کتاباں دے اندروں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ملتا ہے کہ جدو آپ دی پیدائش ہوئی، والد جڑا ہے بچپن دے اندر ہی دنیا تو چلا گیا، اور والدہ بھی غلام ہے، اور بچپنا جڑا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ دے کولو گزاریا ہے۔ امیہ نے ظلم بھی بڑے کیتے نے، زیادتیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے۔ بہرحال یہ ساریاں تکلیفاں ایک سائیڈ ہوتے نے، اور والد بھی غلام سی، والدہ بھی غلام میں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام نے۔ وقت چلتا گیا اور اسے دوران پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرداں اندروں مسلمان ہونے والے 6ویں نمبر ہوتے نے۔ 6ویں نمبر ہوتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اندروں سبق ملتا ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے، اللہ پاک دے دین اتے ڈٹ جائے، جتنیاں بھی پھر پریشانیاں آن، جو بھی معاملات آن، لیکن اسلام دے اتے ڈٹیا رہے، جو مرضی ہو جائے، جان جاندی جائے پر ایمان نہ جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ایک پیغام ملتا ہے، اور جتنے بھی صحابہ اکرام نے انہاں دی سیرت نو پڑھ لو، انہاں دی زندگی نو پڑھ لو، انسانوں ایک بہت بڑی رہنمائی اور اصول ملتے ہیں زندگی گزارن دے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر بھی مارے گئے، اور گرم ریتا ہوتے بھی لٹایا گیا، اور کولے ہوتے بھی لٹایا گیا، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت اختیار کی تھی ہے، تے میرے رب نے انعام کی دیتا ہے، چل دے زمین ہوتے نے تے قدمہ دی آواز جنت دے اندر ہوندی ہے۔ میرے بھائیو، اے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت ہے اور آپ دی استقامت ہے، اور میرے رب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بھی استقامت اختیار کرے اسلام دے اوپر، دین دے اوپر، تے اللہ پاک انہوں بہت بڑے انعام دے نال نوازے نے۔ آئیے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی استقامت اور قیدہ توحید دے اتے ڈٹ جانا میں بیان کراں گا انشاءاللہ۔ قریب قربانی دے جناب ایام نے، اگر انسان کو لوگ قیدہ توحید نہیں تے پھر قربانی دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ انسان دے کو لوگ قیدہ توحید ہوئے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
فرمایا جیڑا بندہ اعلان کرے ان الذین قالوا ربنا اللہ، لوگاں دے اندروں جیڑا بندہ بھی آکھے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار میرا رب اسمانہ والا ہے، فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرے۔ استقامت تو مراد کیے کہ کلے رب دا اعلان کیتا ہے تے پھر کلے رب تے روے، نال دوسروں شمار نہ کرے، نال جناب ہور حاجت روا تے مشکل کشا شامل نہ کرے۔ فرمایا کہ میرا رب کلا آسمانہ والا ہے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے رب نے فرمایا کوئی پھر دنیا دا اس بندے نو خوف نہیں، کوئی جناب آخرت دا جناب غم نہیں، ڈٹ گیا ہے کہ مینوں پیدا کرنے والا بھی رب ہے، مینوں موت دین والا بھی رب ہے، مینوں روزیاں دین والا بھی رب ہے، میرے پوری کائنات دا نظام چلان والا ہی رب ہے۔ فرمایا جدوں ڈٹ گیا تے میرے رب نے فرمایا ہے صحاب الجنہ ہے، میرے رب نے فرمایا جنہیں ڈٹ جانے نہ چیزوں تے کہ پوری کائنات دا نظام چلان والا ایک رب ہے، ایک رب ہے جنہوں جناب مشکل کشا کیا جاندہ ہے، ایک رب ہے جنہوں حاجت روا کیا جاندہ ہے، ایک رب ہے جنہیں جناب پوجا کی تھی جاندی ہے، ایک رب ہے پوری کائنات دا جناب وارث ہے۔ جدوں بندہ اعلان کر دے تے اللہ پاک نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، اے لوگ نے اللہ پاک نے نواسے جنت رکھی ہے، ایسی جنت رکھی ہے جدے اندر بڑے بڑے محلات نے، جدے اندر بڑیاں بڑیاں رب دیاں نعمتاں نے، جدے اندر رب نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے۔ اللہ سونیا اے جنت پھر ملے گی کیویں؟ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، اللہ پاک نے فرمایا اے ملے گی عمال دے نال جدوں تواڈے عمل اپنے رب واسطے ہون گے، جدوں مکمل اسلام دے اوتے چلو گے تے میرا رب نعمتاں عطا کرے گا۔ آئیے دنیا کے نات دے لوگوں جڑے بندے اسلام اوتے ڈٹ گئے تے تکلیفاں پہنچیاں تے برداشت کیتیاں ہے، جناب اسلام اوتے ڈٹ گئے تے زمشائیاں تے پورے لتھ گئے، میرے اللہ پاک دے دین دی خاطر استقامت اختیار کرنے والے، ویسے تے میرے نبی دے سارے صحابہ استقامت والے، سارے دے سارے صحابہ دین والے، سارے دے سارے صحابہ دین اتے قربان ہون والے، سارے دے سارے صحابہ میرے نبی دے تابعدار، سارے دے سارے نبی جناب صحابہ نبی علیہ السلام تو قربان نے، سارے دے سارے صحابہ دا اعلان تن من قربان، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب پکے دے پکے وفادار نے، سارے دے سارے تابعدار نے، سارے دے سارے ایماندار نے تے ایمان والے نے۔ جڑا بندہ صحابہ اکرام نو ایمان والا نہیں مندا ہے، جڑا بندہ صحابہ اکرام دے ایمان تے شک کردا ہے، اونوں میں مسلمان ہی نہیں مندا۔ سارے دے سارے صحابہ ایمان والے، سارے دے سارے صحابہ استقامت والے، نہ کر تو انکار نبی دیا یاران دا، بن جا سچا غبدار نبی دیا یاران دا، نہ کر تو انکار نبی دیا یاران دا، بن جا سچا غبدار نبی دیا یاران دا۔ ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے،
ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے کٹھائی دربار نبی دیا یاران دا نہ کر تو انکار نبی دیا یاران دا آئیے جناب ویسے دے سارے وفادار تے ایماندار نے لیکن میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ والد بھی غلام ہے والدہ بھی غلام ہے آپ بھی غلام نے آئیے جناب انہاں دا اسلام لان دی طرف جناب 3 واقعات سیرت دے اندر ملدے نے اللہ پاک نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی نعمت دے نال نوازیا ہے آئیے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں بھی امیہ دا غلام تے عمار بھی امیہ دا غلام ہے ایک دن جناب عمار نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کر کے تے میاں دے کولو آیا تے مینوں میاں نے بلایا ہے کہ عمار نو ایک کمرے دے اندر بند کر دے میں لگیا تے عمار نو ایک کمرے اندر بند کر چھڑیا ہے چند دن گزرے نے جناب سارے مشرکین مکہ دے سردار بیت اللہ دے اندر کٹھے ہوئے امیہ بھی بیت اللہ دے اندر تے ابو سفیان اجے کفر دی حالت دے اندر نے اے بھی جناب بیت اللہ دے اندر نے امیہ نے مینوں بلایا بلال عمار نو کٹ کے لیا کمرے دے اندروں بیت اللہ دے اندر لے کے آئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں گیا ہے جا کے عمار نو میں کمرے اندروں کٹیا ہے عمار نو کٹ کے میں بیت اللہ دے اندر لے کے آیا تے مینوں میاں حکم دیتا ہے کہ ایک کوڑا پکڑ لے انہوں مار کے تباہ کر دے جنی دیر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار نہیں کردا ہے جنی دیر کلمے دا انکار نہیں کردا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں عمار نو مارنا شروع کر دیتا ہے چند کوڑے مارے تے مینوں عمار دا چہرہ ہی بڑا سونا لگیا ہے تے جناب میں مار دیا سوچیا یار انہوں بے گناہی ماری انہاں بلال کیوں مار رہے ہیں میرا کوڑا رک گیا ہے تے امیہ اٹھ کے آیا انہیں میرے چہرے اٹھے تھپڑ ماریا ہے کہنے لگا بلال تو میرا غلام ہے تے میں تیرا کام ہے تینوں حکم دیتا انہوں مار دا کیوں نہیں کہنے نے چہرے تھپڑ ماریا ہے تے میں ہجے بھی کھلوتا مارن دارا دا نہیں مینوں مار کہندے کان کر میری گل سنے کہندے میں اپنا کان مار دے منہ دے قریب کیتا ہے تے عمار کہن لگا یار مینوں کوڑے مار کوئی دکھ نہیں ایک گل یاد رکھی کلمہ میں چھڑنا کوئی نہیں تو مینوں مارے گا نہیں تے تینوں اے جناب سزاواں دے گا ہے تینوں نوکریوں تو جناب تینوں غلامی اندروں فارغ کر دے گا مار کوئی گل نہیں تیری نوکری بچ جائے گی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے دل اندر میرے وے کہ یار جیرا کلمہ پڑے آئے انہاں دی جان تے جا سکدی ہے پر ایمان جا سکدا نہیں کہتے جناب پھر اس صبح چھڑیا ہے جناب رات گزری تے جناب اگلا دن ہویا ہے تے میں جناب اگلا دن ہویا تے مینوں امیہ نے بلایا ہے کہ جا پت خانے دے اندر تے جناب پت خانے دے اندر جا کے لات تے منات تے عزا تے حبل کرو میرے واسطے اجازت لے گیا ہے میں ایک لمبا سفر کرنا چاہنا ہے تے اجازت لے گیا کہ میں تاکہ لمبا سفر کر سکا ہے تسی آنکھوں گے جناب پت تے بول دے نہیں اجازت کی بھی ہوئے گی آدھے کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پت خانے دے اندر چلا گیا ہے تے پت خانے دے جڑا دربان ہے انہاں دی راکھی کرنے والا ہے جناب انہاں دی حفاظت کرنے والا ہے اجازت تے او کونوں لئی تھی ہے کہندے میں پتاں کونوں گلاں باتاں کر دیاں اجازتاں منگ دیاں دربان دے کونوں آیا ہے میں کہ دربان اجازت چاہی دیئے میرا آقا
ایک لمبا سفر کرنا چاہتا ہے تے دربان کہنا کوئی اجازت نہیں جا سکتا ہے. اور جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں واپس آ گیا ہوں. میں آن کے امیہ نو دسیا ہے کہ کوئی اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا بلال ایک تھال پکڑ لے, وہ دے اندر چاندی بھی پا لے تے سونا بھی پا لے, وہ دے اندر کھان پین والیاں چیزاں بھی رکھ لے, وہ دے اندر فروٹ بھی رکھ لے تے رکھ کے دربانو پیش کر تے انہیں کرو اجازت لے میں ضروری جانا ہے. میں قربان جاواں کیتا توحید بہت بڑی نعمت ہے, کیتا توحید مومن واسے بہت بڑا ہتھیار ہے, کیتا توحید بہت بڑی نعمت ہے. اتنی مٹھی نعمت ہے کہ جڑے بندے نو مل جائے وہ چھڈن دا نام نہیں لیندا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں تھال لیا, چاندی بھی رکھی, سونا بھی رکھیا تے کھان پین والیاں چیزاں بھی رکھیاں, جناب نال فروٹ بھی رکھے آئے تے دربان دے کے جا کے میں پیش کیتا تے میں کیا آقا اجازت منگ دینے تینے تھال رکھیا تے کیا اجازت ہے سفر کر سکتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے میرے ذہن دے اندر آئی یار کیسے مشکل کشا تے حاجت روانے, کیسے ساڑھے داتا تے جناب روزیاں دین والے نے انہوں تے یہ کھانوں تے اجازتہ مل دیاں نے نہ دے یہ تے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. آئیے جناب میں اگلے دن ایک پوسٹ پر رہا تھا فیس بک دے اٹھے, ایک بندے بڑی پیاری گل کی دیئے, انہیں کہا جنہیں بھی پاکستان دے اندر مزار نے, مزاراں تے بیٹھن والے جڑے مچھاور نے, جڑے ملنگ نے, جدوں تو بندے جاندے نے اتلیاں کلوں پیسے منگ دینے, وہ بھی جان دینے دربار والا کچھ نہیں دین والا ہے, جڑے اتوں آن گے یہی دین والے نے. اور میرے بھائیوں مشرق دی عقل کم کوئی نہیں کر دی. تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میرے ذہن نے کم کیتا انہوں دئیے تے اجازتاں مل دیاں نے, انہوں دئیے تے رزق مل دائے, انہوں نے گٹے بوڑے چومیے تے عزت مل دیئے, نانا انج نہیں ہو سکتا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جناب شک شبے اندر پہ گیا ہے, اگلا دن ہویا ہے تے جناب میں سیرت دیا کتاب اندر پڑھیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بکریاں لے کے نکلیا ہے, میں بکریاں چرا رہا ہے تے ادھروں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گارے ہرا دی طرف جا رہے نے تے میں رستے اندر بکریاں چلا رہا ہے. کہندے جدوں آئے جے میرے قریب دے گزرے تے میں تھوڑا جا فاصلے تے سا پوری کائنات امام نے آکھیا ابو بکر صدیق جاؤ حبشی نو بلا کے لے آئے. تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں بلاون واسطے آئے تے کہن لگے بلال تینوں بلا رہا ہے پوری کائنات دا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. کہتے میں بکریاں چھڑیاں تے صدیق دے نال ہی آ گیا ہے, آکے نہ مینوں سلام لین دا طریقہ تے نہ کوئی تربیت نہ کوئی تعلیم. کہتے میں کھڑا ہو گیا ہے تے پوری کائنات دے امام کہنے لگے بلال دل کر دے دودھ پینو ہے, بکریاں دا دودھ پینا چاہنے ہیں. تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ میرے کلو تسی دودھ پیو, یا میں تو انو دودھ پلاواں میں بڑی سعادت سمجھنا ہے. لیکن گل ہے کہ بکریاں دودھ نہیں دیندیاں ہیں, بکریاں دے تھلے دودھ کوئی نہیں جے. ایک واقعہ میں معبد والا ہے لیکن دوسرا واقعہ ہے. آپ نے فرمایا بلال تو اجازت دے تیرا برحمتہ کرے گا ہے. تے کہنے لگے پوری کائنات امام میں اجازت دی تھی کہ دیکھ لو اگر دودھ دے دین دے جناب تواڈے مقدراں دا ہے. کہندے گئے تے پوری کائنات امام دے میں
کلمہ سنے آپ نے فرمایا بسم اللہ، ایک بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا، دودھ ہو گئی ہے، فرمایا مینوں بھی دودھ پلایا ہے، تے جناب صدیق بھی دودھ پیتا ہے، تے پوری کائنات دے امام نے بھی دودھ پیتا ہے، تے دودھ پین تو بعد کہنے لگے بلال گن سن لے، تو جناب ایک غلام ہے تے حبشے دا رہن والا ہے، تے گالے وے کہ مینوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا امام بنایا ہے، میں پوری کائنات دا پیغمبر تے رسول ہے، تے جے تو میرا کلمہ پڑھ لوے تے رب غلامیاں جو آزاد کر دے گا ہے، رب بڑیاں حصہ دے گا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اپنا ہاتھ بتایا ہے، آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ اندر لے آتے فرمایا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہندے میرا ہاتھ جناب نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر میں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ گارے ہرا دی طرف چلے گئے تے شام ہوئی میں بکریاں لے کے ٹر گیا ہے۔ بکریاں والے واڑے دے اندر ایک کمرہ میں نو رہش دیتی ہے امیہ نے، میں اس کمرے دے اندر چلا گیا تے جا کے لیٹیاں دے سواں تے نیند نہ آوے، میں آکھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد، کہتا جناب میں آوازاں بلند کی دیاں ہیں تے کمرے اندر آواز گونجی ہے کیونکہ میں کلے ہی کمرے سائیں تے اے آواز میہ دے کنہ اندر رات دی تاریخی اندر پئی ہے تے میہ آ گیا ہے، انہیں آ کے میرا دروازہ کھڑکایا ہے، میں دروازہ کھولیا تے امیہ کہنے لگا ہے اوے نام فرمانا غلام تو میرا ہے تے کلمہ تو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھنا ہے۔ کہتے میرے جناب انہوں نے ایک چہرے ہوتے تھپڑ ماریا ہے تے کہنے لگا تھے رہنا ہی تے کلمہ چھڑنا پے گا ہے، تیری سوچ بند ہو گئی ہے، تیری عقل بند ہو گئی ہے۔ تے سیدنا بلال کہنے لگے او میاں عقل تے مینوں ہونا ہی ہے، مینوں پتا ہون لگا ہے لات کچھ نہیں کردا منات کچھ نہیں کردا جو بھی کردا ہے میرا رب اسمانہ والا کردا ہے۔ ہن مینوں سمجھ آ گئی ہے تے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں رام کیتا رات دی تاریخی تو بعد دن چڑھیا تے پورے مکے اندر شور پہ گیا کہ امیہ دا خاص غلام جڑا حبشے دے رہن والا بلال حبشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، انہیں بھی جناب توحید دا اعلان کر چھڑیا ہے، لات دے منات دا رد کر چھڑیا ہے۔ تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جناب امیہ نے مکے دے نوجوان بلا لے، نوجوان بلا کے تے جناب میں رسیاں پا رہیاں تے بازار آندن کسیڑ دے پھر دینے تے کہندے نے جناب اپنے آقا دا گستاخ ہوئے او دیاں سزاواں ایک ہندیاں نے تے میں آقا اللہ احد جڑا توحید دا اعلان کرے انہوں لوگ انجی سلیل کر دینے، جڑا اللہ تے منات دا رد کر کے ایک رب نو مننے انہوں لوگ انجی سلیل کر دینے۔ کہ جنہیں جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جناب بلال تے ظلم شروع ہو گیا ہے، ادھروں مار مار کے پتھراں تے سٹے آئے تے دوپہراں لگائے اور دنیا کے ناد لوگوں ایک قصے کہانیاں نہیں، اے او سیرتیں اے او واقعات نے جنہیں میرے بلال دے نال بیتے نے، جنہیں ظلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر ہویا ہے۔ اینج پتھراں تے سٹ کے نوجوان چلے گئے، اینج صدیق نکلے نے باہر تے ویکھیا ایک بندہ ہے جناب پتھروں تے بے ہوش ہو کے لیٹے آئے، آپ گئے تے چہرہ سدھا کیتا تے کہنے لگے تے وہی جوانے جنہیں کل دودھ بھی پلائے تے بلال حبشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سدھیاں کیتا تے پانی پلایا تے انہوں ایتھے چھڑ کے آپ دوڑ کے بیت اللہ دے اندر گئے نے تے بیت اللہ دے اندر پوری کائنات امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے تے جناب صدیق نے جا کے دسیا سونیا بلال دے نال انج معاملات بن گئے نے آپ دی اکھاں اندر آنسو آئے نے فرمایا ابو بکر صدیق انج کر جا کے میرا پیغام دے دے جا کے میرا سلام دے دے اور دنیا کے نہ دے لوگوں پوری کائنات امام نے سلام پیش آئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمایا نالے سلام دینا ہے تے نالے پیغام دینا ہے کہ جناب حج اسلام دے اندر ایڈی طاقت نہیں کہ اعلانیہ بندہ اعلان کرے اے بلال دل اندر احد احد دے نعرے لالیا کر بلند آواز نہ لگایا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں آن کے سلام پیش کیتا ہے سلام پیش کیتا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دیتا ہے فرمایا بلال آستہ آواز نہ احد احد دے نعرے لگا لیا کر بلند آواز نہ لگایا کر تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ اے ابو بکر صدیق میرا بھی پیغام دے دی جا کے پوری کائنات امام نو تساں سلام بھیجے آئے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے لیکن اگلی گل یہ ہے کہ اسی کسی نال کدی رشتہ جوڑیا نہیں تے جوڑ لئیے تے زندگی جو توڑیا نہیں سونے ان رشتہ جوڑ دیا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر پہ مار دینے تے سیدنا بلال کہنے نے آہد المشکل کشا بھی اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ ہے بگڑی بنان والا بھی اللہ ہے حاجت روائی دے لیک بھی اللہ ہے سبیلہ بھی رب واسے نے دودھ دی سبیل بھی رب واسے وے پانی دی سبیل بھی رب واسے وے نظر و نیاز ہر چیز رب واسے وے لیکن میاں ایک گل یاد رکھی بلال دی جان جا سکتی ہے پر ایمان نہیں جا سکتا اتنا مشکل ہے آج جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد دے نعرے لگان دینے اللہ احد بے مثال بولے آئے کولیا تے لیٹ کے بلال بولے آئے اللہ احد بے مثال بولے آئے کولیا تے لیٹ کے بلال بولے آئے مارا پہ اکھاؤں دا تے مدنی دا یارے حبشے دے رہن والا ویکھو کتا وفادارے ذرا بھی نہیں ویکھلو ملال بولے آئے کھولیاں تے لیٹ کے بلال بولے آئے اللہ احد بے مثال بولے آئے کھولیاں تے لیٹ کے بلال بولے آئے تھک گئے نجدوں سب زور ازما کے حبشی نو ویکھ دینے اگو تے لٹا کے تھک گئے نجدوں سب زور ازما کے حبشی نو ویکھ دینے اگو تے لٹا کے بجھ گئے نے انگارے بڑا پیارا جملہ بجھ گئے نے انگارے نہیں ایمان ڈولے آئے کولیا تے لیٹ کے بلال بولے آئے اللہ احد بے مثال بولے آئے کولیا تے لیٹ کے بلال بولے آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون آج جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہنے لگے امیہ گل سن لے جان جا سکتی ہے پر کلمہ نہیں جا سکتا ہے آئیے جناب میں دسنا چاہنا ہے ظلم دیا داستانہ جاری رہیاں نے کہ آئیے پوری کائنات امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اللہ پاک دے پیغمبر جی بلال تے ظلم بڑا زیادہ ہو رہا ہے آگ پال کے چیخا پان کے انگارے تے لٹایا جا رہے ہیں ظلم در ظلم کی تھا جا رہے ہیں تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق انہوں آزاد کیوں نہیں کرواندہ انہوں آزاد کروا دے آئیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو کہنے نے کہ اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا ہے میں کہ سونیا تو اڈا حکم ہے تے بلال جی میں آزاد کرا رہاں ہے تے کہنے لگے میں ایک غلام لیا نوجوان تے سونا غلام لیا ہے نال درم و دینار لے کہ میں امیہ کو ٹر گیا ہے اور میں کہ امیہ کیسا تو ظالم سردار ہے تے غلامانو پیا مارنا ہے تے غلامانو مار کے اپنی چودر نو پیا رنگ دینا ہے غلامان تے ظلم کن کے سمینا تو بڑا بڑا چودری ہے انج کر انو آزاد کر دے اے غلام میں انو دے دے اے بدلے اندرہ سونا نوجوان جرا ہے اے غلام میرے کنو لیلہ نالے پیسے لے رہے تے امیہ کہنے لگا صدیق گل سن لے تیرا مکے اندر بڑا چرچا ہے تو بہت بڑا تاجر ہے تے جناب مکے دا تو ایک سردار ہے تے تیریاں پارا دکانا مارکیٹ دے اندر نے کپڑے دیا ہے میں سمجھا سا تو بڑا سمجھدار ہوئے گا پر میں جان گیا تیرے اندر سمجھداری کوئی نہیں ہے میں بلال نو مار مار کے تباہی لا چھڑی ہے ایک کام کرن جو گا بھی نہیں رہا ہے اے ہلن جو گا بھی نہیں رہا ہے اگلی زندگی منجیو تے لیٹ کے گزارے گا ہے تینوں اینا فیدہ کی ہوئے گا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تو ایدہ جسم ویکھیا ہوئے گا تو ایدہ رنگ ویکھیا ہوئے گا تو ایدیاں ہڈیاں ویکھیا ہوگیاں پر صدیق نے ویکھیا ہے تیرا دل ویکھیا ہے جس سے اندر ایمان اللہ احد تو ویکھیا جسم تو ویکھیا رنگ تو ویکھیا ڈانگ لیکن صدیق نے دا ایمان ویکھیا ہے آئیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بھی دیتا پیسے بھی دیتے نے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا رہے ہیں ساٹے وچ کیڑا ایک کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساٹے وچ کیڑا ایک کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں قدمہ چھ دل آقا دیاں قدمہ دے وچ دل انج رکھیے جویں سونے آقا دے بلال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ایک کمال رکھیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا ہے آزاد کروا کے غلام دے کے تے بلال نو لے کے بازو وچ بازو پا کے چل دے آ رہے نے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے بلال نے دوروں ہی ویکھے آپ دا چہرہ مبارک کہنے لگا صدیق تکلیفاں مک گئیاں نے جناب تکلیفاں مک گئیاں نے مشکلات مک گئیاں نے میں مکھڑا ویکھے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے نالو سونا حسنین دنانا رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ
آئیے جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ویکھیا ہے کہنے لگے صدیق تکلیفاں مک گئیاں نے تے جناب انجی چل رہے نے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے آپ نے اس طرح بازو پھلا لینے میں قربان جاواں بلال جتھے تو لیٹے اللہ پاک تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انج بازو پھلائے نے تے جناب بلال آئے نے تے آپ نے اپنے سینے مبارک نہ لکھایا ہے پیشانی دا بوسا لکھا ہے فرمایا بلال مک گئے نے دکھ مک گئی آنے تکلیفاں ہیں تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اللہ پاک دے پیغمبر نے پھر میرے نالے نیاں محبتاں کی دیاں تے اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنی صحبت اندر ہی مینوں رکھ لیا ہے میں گھراں دے کام کرنے شروع کر دیتے نے فرمایا آپ مکے و مدینے گئے جو مدینے گئے آپ نے مسجد نبی بنائی ہے مسجد نبی بنان تو بعد کوئی کہندے جناب کوئی آواز لگائی جائے لوگ نماز پڑھن واسطے آن کوئی کہندا نہیں اگ جلائی جائے تے لوگ نماز پڑھن واسطے آن اینی دیر تک ایک صحابی نو خواب آیا تیرا اپنے پوری اذان یاد کروائی ہے فجر دا ٹائم ہویا ہے تے صحابی نے آن کے پوری خواب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب سنائی ہے آپ نے فرمایا ہے کلمات اذان دے اے ہون گے پر اذان پڑھن والا بلال ہوئے گا اسلام دا سب تو پہلا مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے میں اذانہ پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں آئیے جناب سو کے چلیے اے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ عمر بن خطاب اس بندے نے ناراض ہو جاندے سن جنہ کہندہ بھی بلال حبشی آپ کہندے نہیں یہ ساڑا سردار ہے سردار نے انہوں زاد کرایا ہے تے جنہیں زاد کروایا وہ بھی سردار ہے تے جڑا زاد ہویا بھی سردار ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ہوں دے سن اے سردار بلال ساڑی گل سن لے اے سردار بلال عزت والی جگہ تے بٹھانا ہے تے سردار کر دیا پھرنا ہے یار ایوے نہیں صحابہ بھی عزت دیتی ہے نبی علیہ السلام نے بھی عزت دیتی ہے تے زمانہ والے رب نے بھی بلال نو عزت دیتی ہے تے پیار کیتا ہے آئیے جناب ایک تابعی عبداللہ بن حسنی رحمت اللہ علیہ اے جناب حبشے دے رہن والے نے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ چھڑ کے جدوں گئے اے حبشے دا شہر حلب دے اندر گئے عبداللہ بن حسنی کہنے لگا یار کوئی واقعہ سنا ہے جیدے نال تیرا رب تیرنا پیار کردہ ہوئے مدینے والا تیرنا پیار کردہ ہوئے صحابہ تیرنا پیار کردے ہوئے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے سن پھر ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام تے گران دے کم میں کردہ سا ہے سارے کم میں کردہ تے آپ جدو بار جاندے ہیں کہتے بلال کوئی بھی ضرورت مند آئے موڑنا نہیں کوئی اناج لینا ہوئے موڑنا نہیں کوئی کپڑا لینا ہوئے موڑنا نہیں اگر تیرے کورونا ہوئے تے کسے کو لے کے دے دینا ہے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دے ہیں میں جسمان دیتی گیا ہے ایک یہودی مدینے اندر رہندہ سی کہیں دا بلال کسے چیز دی ضرورت ہوئے میں نو دسنا ہے کہیں دے جدوں بھی کوئی منگن والا ضرورت مند آندہ ہے تے میں لے کے تے جناب یہودی کو لے کے او دی ضرورت پوری کر دینا ہے وقت گزردہ گیا تے یہودی دا قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے ایک دن میں زور دی نماز پر نماز سے مسجد نبی اندر جا رہا ہے یہودی نے کیا گال سن لے اینا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ اینے دن ہو گیا دیتا نہیں 4 دن دا ٹیم ہے اگر تو 4 دن اندر میرا قرضہ نہ دیتا ہے میں تینوں اپنا غلام بنا لانگا ہے جا 4 دن اندر قرضہ دے میں کہتے میں مسجد نبی اندر آیا آسان پڑھی زور دی نماز پڑھی میں کہ اللہ سارے دیا غلامی
غلامیاں چھڑ کے ایک دی غلامی کی تھی ہے اے لوگ پھر میں نو غلامی دا پیغام کیوں دیندے نے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں فرمایا اللہ دے نبی جی اے یہودی دا قرضہ ہے اے جدیاں گلاں کر رہا ہے آپ نے فرمایا میرے کولوں بھی کوئی چیز نہیں ہے سیدنا بلال کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دے وہ میں مدینیوں باہر جا کے مزدوری کراں مزدوری کر کے یہودی دا قرضہ دیاں کدھرے پریشان ہی نہ کرے ہیں تو عزت اندر فرق نہ آ جائے اسلام اتے کوئی حرف نہ آ جائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلال مدینیوں باہر جا کے مزدوری کر کے اس یہودی دا قرضہ دے دے کہتے میں اپنے کپڑے لے تے عشاء دی نماز پڑھی مسجد نبوی اندر لیٹ گیا ہے کہ صبح فجر دی نماز پڑھ کے میں کم اتے جانا ہے کہتے نیند ناوے مدینہ کیویں چھڑا تے پوری کائنات امام دا ساتھ کیویں چھڑا میں سمانا اللہ چہرہ چکیا ہے اللہ میں مدینہ بھی نہیں چھڑنا چاہتا تے مصطفیٰ دی رفاقت بھی نہیں چھڑنا چاہتا اللہ کیویں چھڑا مدینہ کیویں مصطفیٰ دا ساتھ چھڑا کہندے جناب فجر دا ٹائم ہو گیا ہے میں فجر دی اذان پڑھیے تے ایک صحابی آئے کہنے لگے بلال تینوں بلا رہے نے پوری کائنات امام میں گیا تے کہ 4 اونٹ سامان دے لدے کھلوتے نے فرمایا بلال 4 سوٹ آئے نے سامان دے لے جا یہودی دا قرضہ بھی دے دے اینو مدینے اندر تقسیم بھی کر دے کہندے میں 4 اونٹ پڑھے یہودی دا قرضہ بھی دیتا ہے پورے مدینے اندر جناب میں تقسیم بھی کر چھڑیا ہے میرے رب نے میرے نال محبتہ فرمائیاں نے آئیے جناب سو کے جانا چاہنا ہے فرمایا کہ پوری کائنات امام محبت کر دے ہون کہندے عبداللہ بن حزری سون پوری کائنات امام جنت اندر گئے کہ قدمہ دی پئی واحظ آئے ہیں تے پوری کائنات امام آئے کہنے لگے بلال تو میرے نالوں میں اگے ننگ گیا ہے ہویا کی کرنا ہے میں جنت اندر گیا سا اگے تیرے قدمہ دی واحظ آ رہی سی چلتا زمین اتے میں تے واحظ جنت اندر کیوں دیئے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 2 روایات نے فرمایا میں ہمیشہ وضو دے اندر رہنا ہے جڑا بندہ ہمیشہ وضو اندر رہے اللہ پاک دی رحمت اندر رہنا ہے او دے اتے جادو نہیں ہوندا نظر بد نہیں ہوندی حسد حسد نہیں لگدا ہے شریر دا شر نہیں لگدا ہے دوسری روایت ہے کہ میں جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعت نماز پڑھنا اس علاوہ کوئی عمل نہیں تے پوری کائنات امام نے فرمایا بلال رب نے تینوں عظمت میرے نالوں بھی زیادہ دے چھڑی ہے تے صحابہ کیسی محبت کر دینے ہیں جدوں مکہ فتح ہویا ہے تے جناب فرمایا کہ مکے دی چھت تے زان کون دے گا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی آج بھی بلال زان پڑے گا ہے کہنے میں مکے دی چھت تے چڑھ گیا ہے میں آزان پڑھ رہا ویخ رہا اللہ اکبر اے اوہی میدان نے جتھے بلال مارا پہنی حسن اے اوہی میدان نے جتھے بلال غلامیاں کر رہا سی تے اللہ اکبر دیا ہے ستاواں بلند کر کے کفار نو پیغام کیے اے کافرو لات کچھ نہیں کر سکتا ہے منات کچھ نہیں کر سکتا ہے حبل کچھ نہیں کر سکتا ہے سب تو وڈا میرا رب اسمانہ والا ہے جو بھی کرے وہ کر رہے آئیے سوکے صحابہ اکرام دی محبت کی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جناب بیت المقدس جدو فتح ہویا ہے مسجد اقصی جدو فتح ہوئی ہے پہلی اذان پڑھن دیواری آئی ہے عمر بن خطاب نے کیا لیاؤ لب کے مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب کے لیاؤ آج مسجد اقصی اندر پہلی اذان جرا بھی دے گا او دا نام بلال حبشی ہوئے گا صحابہ نے بھی پیار کیتا ہے رب نے بھی پیار کیتا ہے
تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیار کیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون قربانیاں دین والے ہو ایک رب نو مننا پائے گا جدو ایک رب نو منو گے رب قربانیاں بھی قبول کرے گا جدا رب بلال حبشی نو عظمت شان دے سکتا ہے اور میرا رب آج بھی تینو دنیا اندر بلند کر سکتا ہے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین